ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طلبہ سے خصوصی گفتگو، کہا ہمیں اپنے مذہب اور تہذیب پر فخر ہے، کبھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ فتنہ الخوارج اسلام سے نابلد اور قطعی طور پر خارجی ہے، خارجی عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ جب تک قوم ساتھ ہے، پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی، ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم فتنہ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح سزائیں متعین ہیں۔ یہ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں؟ فوج اور عوام کے درمیان خلیج نہیں ڈالی جا سکتی۔ ایسی کوششیں ہمیشہ ناکام رہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ فوج میں کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی یا پٹھان نہیں، بلکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے خاص رشتہ ہے۔ شاہی قلعہ لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، چیمپئنز ٹرافی کے ایمبیسڈر ٹیم سعودی اور جے پی ٹیمنی کی شرکت۔ 2017 کی وننگ ٹیم بھی کپتان سرفراز کی قیادت میں شریک۔ کھلاڑیوں میں محمد حفیظ، اظہر علی، وہاب ریاض، اماد وسیم، حارث سہیل، شاداب خان، محمد عامر، جنید خان اور حسن علی شامل۔ آئی سی سی حکام، سابق قومی اور عالمی کرکٹرز کی بھی آمد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر کھیل فیصل کھوکھر بھی شریک۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشیل ترانہ گائیں گے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار ہے، 4 ٹیمز پاکستان آ چکی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شاہی قلعہ میں افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ہم نے ایونٹ کے لیے بڑی محنت کی، سٹیڈیمز ریکارڈ وقت میں اپ گریڈ کیے۔ وفاق، پنجاب اور سندھ حکومت کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز کا مشکور ہوں، ان کی مدد اور محنت نے چیمپئنز ٹرافی کرانا ممکن بنایا۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو جیف ویلڈرائس کہتے ہیں پاکستان آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، پاکستان میں ایونٹ کے بہترین انعقاد کے لیے پرامید ہیں۔ پاکستان نے بہت خوبصورت سٹیڈیم تیار کیے، 117 دن میں سٹیڈیم کو مکمل کرنا حیران کن ہے۔ امید ہے پاکستان کے لوگ ایونٹ کو انجوائے کریں گے۔ کسی کو بھی ریاست کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ماضی میں بھی ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میونخ میں میڈیا سے گفتگو، کہا چیلنجز ہیں اور ہم چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے جمہوری کردار کی کوئی امید نہیں، ملک کو بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاک کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کی مایوسی میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے، تمام ادارے اور سیاستدان اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ سپر سیڈر سے زراعت میں جدت کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں لیبر کاسٹ، وقت اور ایندھن کی بچت سے کسانوں کو بڑا ریلیف ملا، پیداواری لاگت میں کمی اور زیادہ منافع ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پنجاب میں سپر سیڈرز کے استعمال سے شاندار نتائج سامنے آئے، 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ 95 لاکھ روپے کما لیے۔ صوبے میں گندم کی کاشت میں سپر سیڈرز کے ذریعے 330 ٹن بیج کی بچت ہوئی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ہو گئی شروع لفظی جنگ، متحدہ رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا سندھ حکومت 16 سالہ حکمرانی کی آڑ میں کرپشن کر رہی ہے، صوبے میں کہیں پر آئین اور قانون کی حکمرانی نظر نہیں آتی، سندھ حکومت کی ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں پہلے ٹرانسپورٹ مافیا ہوتا تھا، اب ڈمپر مافیا گھوم رہا ہے، 100 سے زائد شہری ڈمپر مافیا کی نظر ہو گئے اور حکومت خاموش ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بھی فاروق ستار کو بھرپور جواب، کہا متحدہ حادثات کو بنیاد بنا کر کراچی میں فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ فاروق ستار کی ہرزہ سرائی بے بنیاد جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے۔ متحدہ لیڈران ذہن نشین کرنے کے الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہوگا۔ متحدہ نے ہمیشہ دوسروں کی میتوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے۔ سندھ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے جبکہ ایم کیو ایم انتشار پھیلانے میں مصروف ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال سید نے جواب میں کہا ایم کیو ایم اپنا گھر کی رہی ہے نہ گھاٹ کی، متحدہ الزامات لگا کر عوامی ہمدردی سمیٹنا چاہتی ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات میں شہریوں کی اموات، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے نام دوسرا خط لکھ دیا۔
موقف اختیار کیا کہ شہر میں انتظامی غفلت اور قانون سے روگردانی حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ ٹریفک حادثات میں شہریوں کی ہلاکت سنگین مسئلہ ہے۔ عدالت کا واضح فیصلہ ہے کہ صبح 7 سے رات 11 بجے تک بھاری ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کے باوجود اس پر عمل درآمد میں عدم تسلسل کی شکایات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ امید ہے عدالت اپنے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم شب بلاول بھٹو کے قریب ہے۔ سال 2 سال میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا پنڈی گھیپ میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا 2-4 سڑکیں اور فنڈ کی منتیں کرنے کا عادی نہیں۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے تو اٹک میں ترقیاتی کام کروائیں گے۔ پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ راولپنڈی میں خشک سالی کے باعث ایمرجنسی نافذ۔ بارش نہ ہونے پر زیر زمین پانی کی سطح مزید کم ہو گئی۔ راول ڈیم میں سے 45 دن پانی ذخیرہ رہ گیا۔ خانپور ڈیم کی بھل صفائی کے باعث پانی کی سپلائی میں مزید کمی کر دی گئی۔ سروس اسٹیشنز اور گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 1 ماہ تک پابندی عائد۔ بارشیں نہ ہوئی تو گاڑیاں دھونے پر پابندی میں توسیع کر دی جائے گی۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں پانی کی یومیہ طلب 70 ملین گیلن ہے۔ 51 ملین گیلن یومیہ کی سپلائی میں مزید 5 ملین گیلن یومیہ کمی کر دی۔ فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا مسئلہ سنگین ہو جائے گا۔ شہر میں تعمیرات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خلاف ورزی پر چالان ہوگا، پرچہ بھی کٹے گا۔ کسی گھر کی ٹینکی لیک ہوئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف واسا نے پانی ضائع کرنے پر 2 شہریوں کے چالان کر دیے۔ امریکہ نے تارکین وطن کے کیس سننے والے ججز پر تلوار چلا دی۔ 20 امیگریشن ججز عہدوں سے برطرف۔ 13 ججز نے ابھی عہدے کا حلف اٹھانا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5 اسسٹنٹ چیف امیگریشن ججز کو بغیر کسی نوٹس کے نکال دیا گیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے آفس برائے امیگریشن کے ماتحت 700 ججز ہیں۔ ججز کی برطرفی وفاقی ملازمین میں بڑے پیمانے پر چھانٹیوں کا حصہ ہے۔ امیگریشن عدالتوں میں پناہ گزینوں کے 37 لاکھ سے زائد کیسز زیر سماعت ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ نے ایٹمی ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والی ایجنسی کے 300 ملازمین کو بھی نکال دیا۔ نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی 50 ملازمین برطرف کیے گئے۔ امریکی کانگریس کا اہم ایجنسی سے ملازمین کی برطرفیوں پر خدشات کا اظہار۔ امریکی وفاقی حکومت کے اخراجات کم کرنے کے اقدامات۔ ایلان مسک کو احتجاج کا سامنا۔ نیو یارک، سیئٹل، کینسس سٹی اور کیلیفورنیا کے مختلف شہروں میں مظاہرین ٹیسلا کے شو رومز کے باہر جمع۔ ایلان مسک کی جانب سے وفاقی ملازمین کی برطرفیوں پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں ٹرمپ انتظامیہ کو نازیوں سے تشبیہ دی گئی تھی۔ آسٹریلیا میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جائیداد خریدنے پر پابندی عائد۔ آسٹریلوی حکومت کا گھروں کی بڑھتی قیمتوں سے نمٹنے کے منصوبے کا اعلان۔ وزیر ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ 1 اپریل سے غیر ملکی سرمایہ کاروں پر 31 مارچ 2027 تک جائیداد خریدنے پر پابندی ہوگی۔ پابندی سے مقامی خریداروں کو فائدہ ہوگا۔ آسٹریلیا میں مکانات دنیا میں سب سے زیادہ مہنگے ہیں۔